تفسیر صافی، تالیف مفسر محمد بن مرتضی المعروف ملا فیض کاشانی، ترجمہ و تلخیص مولانا سید تلمیذ حسنین رضوی، شائع کردہ ادارہ نشر دانش نیو جرسی امریکہ۔ سورہ محمد اور اس کا نام سورۃ القتال بھی ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ میں آیتوں کی تعداد 38 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑے مہربان نہایت مشفق اللہ کے نام سے۔ ترجمہ: جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اور جو کچھ محمد پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کی حالت سنوار دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کا اتباع کیا اور مومنین نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی جانب سے ہے۔ اللہ اسی طرح لوگوں سے ان کی نظیریں بیان کرتا ہے۔ جب تمہاری کافروں سے مٹبھیڑ ہو تو پہلے ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو ان قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو۔ اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیہ لو، یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو جائے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود انتقام لیتا، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہ کرے گا۔ ان قریب ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات سنوار دے گا اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس سے انہیں واقف کرا چکا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح بجا لائے اور جو کچھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ جو کچھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور وہی ان کے رب کی جانب سے حق ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں، ان کی حالت سنوار دی۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت ابو ذر، سلمان، عمار اور مقداد کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے عہد شکنی نہیں کی۔ فرمایا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے، یعنی اس ولایت پر ثابت قدم رہے جسے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ وَهُوَ الْحَقُّ، یعنی امیر المومنین علیہ السلام۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد یعنی ان کے احوال۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں نے باطل کی پیروی کی۔ فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے دشمنوں کا اتباع کیا تھا۔ پیج 615۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اور مومنین نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی جانب سے ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اللہ اسی طرح لوگوں سے ان کی نظیریں بیان کرتا ہے۔ تفسیر قمی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ سورہ محمد میں ایک آیت ہمارے بارے میں ہے اور ایک آیت ہمارے دشمنوں کے بارے میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: جب تمہاری کافروں سے مٹبھیڑ ہو، یعنی جنگ میں آمنا سامنا ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تو پہلے ان کی گردنیں اڑا دو، یعنی ان کی گردنوں پر ایک ضرب لگاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو، یعنی تم نے بہت زیادہ قتل کیا اور تم سختی سے پیش آئے۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تسخین سے ماخوذ ہے، یعنی بہت زیادہ خون ریزی کرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: تو ان قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو، انہیں قید کر لو اور ان کی حفاظت کرو۔ وثاقہ اور وثاقہ رسی سے مضبوط باندھنا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: اس کے بعد تمہیں اختیار ہے، احسان کرو یا فدیہ لو، پھر یا تو احسان کرو جیسے احسان کیا جاتا ہے، یا پھر فدیہ لے کر چھوڑ دو۔ اور قیدی بنانے کے بعد احسان کرنے اور آزاد کرنے اور فدیہ لینے کے بارے میں اختیار دیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے: یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو جائے، یعنی اپنی آلات اور وزنی چیزیں رکھ دو جن سے جنگ کی جاتی ہے، جیسے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ، یعنی جنگ ختم ہو گئی ہے، بس یا تو ہتھیار ڈالنے والا یا وہ جس کے سامنے ہتھیار ڈالا گیا وہ باقی رہ گیا۔ کتاب کافی اور تہذیب میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے والد فرماتے تھے
کہ جنگ کے لیے دو حکم ہیں، جب جنگ ہو رہی ہو اور وہ موقوف نہ ہوئی ہو اور جنگ کرنے والے زخمی اور نڈھال ہوئے ہوں، تو اس وقت جسے قیدی بنایا گیا تو اس کے بارے میں امام کو اختیار ہے، چاہے تو اس کی گردن اڑا دے اور چاہے تو مخالف سمت سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دے، رگ کو جڑ سے کاٹے بغیر اسے چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے خون میں لت پت ہو یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے مستعار ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ ہے ان لوگوں کی جزا جو اللہ اور اس کے رسول سے محو کارزار ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ جب جنگ ختم ہو جائے اور جنگجو نڈھال ہو جائیں تو جو قیدی اس حالت میں گرفتار ہوا ہو اور ان کے سامنے ہو تو امام کو اس کے بارے میں اختیار ہے، چاہے تو اس پر احسان کرے اور انہیں چھوڑ دے، اور اگر چاہے تو ان کے نفوس کا فدیہ لے لے، اور اگر چاہے تو انہیں غلام بنا لے تو وہ غلام بن جائیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ امر ایسا ہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، انتقام کے طور پر ان کی بیخ کنی کر دیتا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، لیکن وہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے، اس نے تمہیں قتال کا حکم دیا ہے تاکہ مومنین کا کافرین کے ذریعے امتحان لے کہ وہ کافروں سے جہاد کریں اور ثواب عظیم کے مستحق قرار پائیں، اور کافروں کو مومنین کے ذریعے آزماتا ہے کہ انہیں مسلمانوں کے ہاتھوں کچھ سزا دلواتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ کفر سے باز آ جائیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے یعنی جہاد کیا، اور مذکورہ آیت کے لفظ کا مفہوم ہے قتل کر دیے گئے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہیں کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ان قریب ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے حالات سنوار دے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور انہیں جنت میں داخل کر دے گا جس سے انہیں واقف کرا چکا ہے۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی اس کا وعدہ کر رکھا ہے اور ان کے لیے وہ مہیا کر رکھی ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا، کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل فرمایا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے انہیں بالکل برباد کر ڈالا، اور کافروں کے لیے بھی اسی جیسے نتائج ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مومنین کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ یقیناً اللہ ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور اسی طرح کھا پی رہے ہیں جیسے چوپائے کھاتے پیتے ہیں۔ آتش جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ اے نبی، بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں کہ آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت و شوکت والی تھی کہ جس سے آپ کو نکالا گیا ہے، ہم نے انہیں ہلاک کر ڈالا، ان کا کوئی مددگار نہ آیا۔ کہ ایسا ممکن ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو وہ اس جیسا ہو جائے جس کے برے عمل کو اس کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہو، اور انہوں نے اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہو۔ اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، جس میں ایسے پانی کی نہریں رواں ہیں جس میں بو نہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں جاری ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی ایسی نہریں بہہ رہی ہیں جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہے، اور ایسی شہد کی نہریں موجود ہیں جو صاف و شفاف ہے، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ کیا ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو دائمی طور سے جہنم میں رہیں گے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد یعنی تم اللہ کے دین، اللہ کے رسول اور رسول اللہ کے وصی کی مدد کرو گے۔ مذکورہ آیت کے الفاظ سے مراد تو خدا دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور حقوق اسلام کو قائم کرنے اور کفار کے ساتھ مجاہدے میں تمہارے قدموں کو ثابت قدم رکھے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا تو ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے ہلاکت، بدنصیبی،
منہ کے بل گرنا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل فرمایا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھ لیتے کہ ان کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ نے انہیں بالکل برباد کر ڈالا۔ تفسیر قمی میں ہے کیا انہوں نے گزشتہ امتوں کے حالات پر غور نہیں کیا کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور ان پر عذاب نازل کیا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور کافروں کے لیے بھی اسی جیسے نتائج ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے یہ اس لیے کہ اللہ مومنین کا مولا ہے، یعنی دشمنوں کے مقابلے میں ان کا مددگار ہے۔ تفسیر قمی میں ہے مذکور آیت کے الفاظ سے مراد وہ لوگ ہیں جو امامت امیر المومنین علیہ السلام پر ثابت قدم رہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا نہیں کہ ان سے عذاب کو دور کر سکے۔ کہا گیا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس مذکورہ قول کی مخالف نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ یہاں پر مولا مالک کے معنی میں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اللہ یقیناً ایمان لانے والوں اور اعمال صالح بجا لانے والوں کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ چند ہی روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، یعنی دنیاوی سرمائے سے فائدے حاصل کر رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور اسی طرح کھا پی رہے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے پیتے ہیں، وہ حریص ہیں اور انجام سے غافل ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے آتش جہنم ان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ مذکور آیت کے لفظ کے معنی ہیں منزل اور جائے قیام۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اے نبی اور بہتری بستیاں ایسی گزر چکی ہیں جو آپ کی اس بستی سے زیادہ قوت اور شوکت والی تھیں جس سے آپ کو نکالا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ہم نے انہیں طرح طرح کے عذاب کے ذریعے ہلاک کر ڈالا، ان کا کوئی ناصر و مددگار نہیں جو ان سے عذاب کو دور کر سکے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے کیا ایسا ممکن ہے جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہو؟ مذکور آیت کا ترجمہ ہے وہ جیسا ہو جائے جس کے برے عمل کو اس کے لیے آراستہ کر دیا گیا ہو اور انہوں نے اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اس جنت کی مثال جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے جس میں ایسے پانی کی نہریں رواں دواں ہیں جن میں بو نہیں ہے، جن کا مزہ تبدیل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس میں بو آتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایسے دودھ کی نہریں جاری ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور شراب کی ایسی نہریں بہہ رہی ہیں جو پینے والوں کے لیے مزیدار ہیں، مزے والی ہے، جس سے نہ تو نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی اس میں بدبو ہے اور نہ ہی نشے اور خمار کا فساد اور شر ہے۔ تفسیر قمی میں ہے کہ جب اللہ کا ولی اسے لیتا ہے تو اس میں مشک کی خوشبو ہوتی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ایسی شہد کی نہریں موجود ہیں جو صاف اور شفاف ہیں، اس میں گوند ملا ہوا نہیں ہے اور نہ ہی مکھیوں کے فضلے اس میں موجود ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل اور میوے ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے ایسے لوگ اس شخص کی مانند ہو سکتے ہیں جو دائمی طور سے جہنم میں رہیں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے اور جنہیں ایسا گرم پانی پلایا جائے گا ان مشروبات کی جگہ جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا گرمی کی زیادتی کے سبب۔ تفسیر قمی میں ہے وہ شخص جو اس قسم کی جنت میں ہے جس کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس شخص کی طرح نہیں ہو سکتا جو آتش جہنم میں ہے، جس طرح دشمن خدا ولی خدا جیسا نہیں ہو سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے جنت میں شجرہ طوبہ کو دیکھا جس کی جڑ سے ایک نہر جاری تھی جس سے چاروں نہریں پھوٹ رہی تھیں، نہار من ماء غیر آسین سے لے کر اللہ کے قول مصفا تک۔ کتاب کافی میں امام باقر علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ جنت میں کوئی ایسا مومن نہیں ہے جس کے بہت سے باغات نہ ہوں، جن درختوں پر بیلیں چڑھی ہوئی ہوں
اور بغیر بیلوں کے ہوں، اور نہریں ہوں گی شراب کی، پانی کی، دودھ کی اور شہد کی۔ ترجمہ: اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ جب وہ آپ کے پاس سے روانہ ہوتے ہیں تو صاحبان علم سے دریافت کرتے ہیں کہ ابھی نبی نے کیا کہا تھا۔ یہی ہے وہ لوگ اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور انہوں نے ہی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے۔ اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہے اور انہیں تقوی سے بہرہ مند کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان تک اچانک آ جائے؟ اس کی علامات تو پوری ہو چکی ہیں۔ جب وہ خود آ جائے گی تو پھر نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں بچے گا؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو غور سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جب وہ آپ کے پاس سے روانہ ہوتے ہیں تو صاحبان علم سے دریافت کرتے ہیں کہ ابھی نبی نے کیا کہا تھا۔ تفسیر قمی میں ہے کہ یہ آیت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو منافقین تھے ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے بارے میں جس نے کسی بات کو سنا تو اس پر ایمان نہیں لایا اور اسے یاد نہیں رکھا، اور جب بزم رسالت سے باہر نکلا تو اس نے مومنین سے پوچھا کہ محمد رسول اللہ نے ابھی کیا کہا تھا۔ تفسیر مجموع البیان میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے تو آن حضرت ہمیں وحی سے مطلع فرماتے تھے تو اسے میں یاد کر لیتا تھا، اور جو بھی اسے یاد رکھتا تھا جب ہم باہر نکلتے تو وہ دریافت کرتے تھے آن حضرت نے ابھی کیا کہا تھا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور انہوں نے ہی اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے۔ تفسیر قمی میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ رکھتا تھا تو وہ سنتا تھا اور جان لیتا تھا کہ آن حضرت نے کس امر کی طرف بلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو شر پر باقی رکھنا چاہتا تھا تو اس کے دل پر مہر لگا دیتا تھا۔ وہ نہ تو سنتا تھا نہ سمجھتا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ثابت ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا ہے اور انہیں تقوی سے بہرہ مند کر دیا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: کیا یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ ان تک اچانک آ جائے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: اس کی علامات تو پوری ہو چکی ہیں، یعنی اس کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے: جب وہ خود آ جائے گی تو نصیحت قبول کرنے کا وقت کہاں بچے گا کہ انہیں نصیحت کی جائے جو اس وقت فائدہ مند نہ ہوگی اور ان کے لیے اس کی فرصت بھی نہ ہوگی۔ کتاب خصال میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا کہ جب لوگوں کا ستاروں پر ایمان ہوگا اور وہ قضا و قدر کا انکار کر دیں گے۔ کتاب الشرائع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے فرمایا: جہاں تک قیامت کی علامات کا تعلق ہے تو ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب تک جمع کر دے گی۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ ہے کہ فالج اور اچانک موت عام ہو جائے گی۔ کتاب روضۃ الواعظین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر ہو جائے گی، شراب نوشی عام ہوگی، زنا کا بازار گرم ہوگا، مردوں کی تعداد کم ہوگی، عورتیں بکثرت ہوں گی، یہاں تک 50 عورتوں میں صرف ایک مرد ہوگا۔ تفسیر قمی میں ابن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع میں شرکت کی۔ حضرت نے باب کعبہ کے حلقے کو تھاما، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو قیامت کی علامتیں بتلاؤں؟ اس دن حضرت سے لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک حضرت سلیمان تھے۔ انہوں نے کہا: بے شک یا رسول اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا: قیامت کی علامات میں سے ہے نمازوں کا ضائع کرنا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، خواہشات کا اسیر ہونا، مالداروں کی تعظیم کرنا، دین کو دنیا کے عوض بیچ دینا۔ ایسے وقت میں مومن کا دل اندر ہی اندر پگھل جائے گا، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، کہ وہ منکر خلاف عقل باتیں کو دیکھے گا مگر اسے تبدیل نہ کر سکے گا،
سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں اے سلیمان، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم قیامت کے قریب عمرہ ستمگر ہوں گے، وزراء فاسق ہوں گے، اور فاس ظالم ہوں گے، اور امنا امین لوگ خیانت کار ہوں گے۔ سلیمان نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ قیامت کے قریب منکر معروف ہو جائے گا اور معروف منکر بن جائے گا، خائن امانت دار ہوگا اور امین خیانت کار ہو جائے گا، کاذب سچا ہوگا اور صادق جھوٹا بن جائے گا۔ سلیمان نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا ہاں سلیمان، اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے قریب عورتوں کی حکومت ہوگی، کنیزوں سے مشاورت ہوگی، ممبروں پر بچے بیٹھیں گے، اور جھوٹ ظرافت عیاری و چالاکی بن جائے گا، اور زکوٰۃ جرمانہ بن جائے گی، اور فے بطور غنیمت حاصل کیا ہوا مال غنیمت ہوگا۔ لوگ اپنے والدین پر ظلم ڈھائیں گے، زیادتی کریں گے، اور اس کے دوست کے ساتھ نیکی کا برتاؤ ہوگا، اور دمدار ستارہ طلوع ہوگا۔ سلیمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ تو حضرت نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم قرب قیامت کے وقت عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ تجارت میں شریک ہوں گی، اور بارش کی کمی ہوگی، صاحب شرف لوگ فنا ہو جائیں گے، اور تنگ دست شخص بہت حقیر ہوگا۔ قرب قیامت کے وقت بازار بہت نزدیک ہوں گے، اور یہ کہہ رہا ہوگا کہ میں نے کچھ نہیں بیچا، اور یہ دوسرا کہہ رہا ہوگا میں تو فائدہ بالکل نہیں لے رہا ہوں۔ تم نہیں دیکھو گے مگر ہر شخص کو اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہوئے دیکھو گے۔ سلمان نے دریافت کیا یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ حضرت نے فرمایا جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کی قسم قیامت کے قریب ان کے پڑوس میں ایسی قومیں ہوں گی، اگر ان سے ہم کلام ہوا جائے تو وہ قتل کر دیں گے، اور اگر چپ رہا جائے تو وہ اپنے لیے مباح کر لیں گے، تاکہ بطور مال غنیمت وہ انہیں خود کے لیے مخصوص کر لیں، اور ان کی حرمت کو پامال کر دیں، اور ان کا خون بہا دیں، اور ان کے دلوں کو آلام و مصائب اور روب و داب سے بھر دیں۔ تم انہیں نہیں دیکھو گے مگر ڈرا ہوا، خوف زدہ، دھمکایا ہوا اور تھکا ہوا۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے سلمان، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم کہ یقیناً قیامت کے قریب کوئی شے مشرق سے اور کوئی شے مغرب سے لائی جائے گی، اور میری امت کو آزمایا جائے گا۔ فرمایا ان میں سے میری امت کے کمزور لوگوں پر افسوس ہو، ویل ہو ان کے لیے اللہ کی جانب سے، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتے اور گناہ گاروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ان کے جثے آدمیوں کے جثے ہیں، اور ان کے دل شیاطین کے دل ہیں۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت نے فرمایا اے سلمان، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم قرب قیامت کے وقت مرد مردوں کے لیے کافی ہوں گے، اور عورتیں عورتوں کے لیے کافی ہوں گی۔ لڑکوں کے لیے اسی طرح غیرت دلائی جائے گی جس طرح لڑکی کے لیے اس کے گھر میں غیرت دلائی جاتی ہے، اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے، اور عورتیں مردوں کے مشابہ نظر آئیں گی، اور عورتیں گھوڑوں پر سواری کریں گی۔ میری امت کی ایسی عورتوں پر خدا کی لعنت ہو۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت نے فرمایا ہاں سلمان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہاں قیامت کے نزدیک میری امت کے مرد حضرات سونے سے لدے پھندے ہوں گے، اور حریر و دیبا کے لباس زیب تن کریں گے، اور چیتوں کی کھال کے لباس تیار کریں گے۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے نزدیک سود ظاہر ہوگا، ادھار پر چیز کو خریدنا، پھر منفعت کے ساتھ اسے نقد فروخت کرنا، اور رشوت ستانی دین پستی میں ہوگا اور دنیا بلندی پر ہوگی۔ سلمان نے کہا یا رسول اللہ کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے سلمان، قیامت کے نزدیک طلاق بکثرت ہوگی،
اللہ کے لیے حد قائم نہیں کی جائے گی اور وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ سلمان نے پوچھا، کیا ایسا ہو کر رہے گا یا رسول اللہ؟ آن حضرت نے فرمایا، اس ہستی کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے سلمان، قیامت کے نزدیک گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی اور میری امت کے برے لوگ ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سلمان نے کہا، کیا ایسا ہو کر رہے گا یا رسول اللہ؟ فرمایا، ہاں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے سلمان، قیامت کے نزدیک میری امت کے ثروت مند تفریح کے لیے حج کریں گے اور درمیانی طبقے کے لوگ تجارت کے لیے حج کریں گے اور محتاج ریاکاری کے لیے حج کریں گے اور شہرت کے لیے، اور قیامت کے نزدیک ایسے افراد ہوں گے جو غیر خدا کے لیے قرآن کی تعلیم حاصل کریں گے اور اسے مزامیر، گانا بجانا، بانسری کی آواز بنا لیں گے، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو غیر اللہ کے لیے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے۔ اولاد زنا کی کثرت ہوگی، وہ قرآن کو گانے کی طرز میں پڑھیں گے اور دنیا کے گن گائیں گے۔ سلمان نے کہا، کیا ایسا ہو کر رہے گا یا رسول اللہ؟ آن حضرت نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ اس وقت ہوگا جب محارم جن سے پردہ نہیں ہے ان کی بے آبروئی ہوگی اور گناہوں کی کمائی ہوگی، اور بدترین لوگ نیکوکاروں پر غالب آ جائیں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا اور ضد اور جھگڑا ظاہر ہو جائے گا اور فاقہ فاش ہو جائے گا۔ لوگ کپڑوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے فخر و مباحات کریں گے اور موسم برسات کے بغیر برسات ہوگی، اور وہ لوگ چوسر، باجا اور ساز کو اچھا سمجھیں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو معیوب جانیں گے، یہاں تک کہ اس زمانے میں مومن کنیز سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہوگا، اور ان کے قاری اور عبادت گزار ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے ہوئے ظاہر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آسمانوں کی ملکوت میں نجس ترین اور پلید لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں گے۔ سلمان نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ایسا ہو کر رہے گا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے نزدیک کسی دولت مند کو کسی فقیر سے کوئی خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ سائل دو جملوں کے درمیان لوگوں سے سوال کرے گا تو وہ کسی کو نہ پائے گا جو اس کے ہاتھ میں کوئی چیز رکھ دے۔ سلمان نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسا ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے نزدیک رو بائزہ ایک معمولی اور حقیر فرد گفتگو کرے گا۔ سلمان نے دریافت کیا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، روبیضہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا، عام لوگوں کے معاملات میں وہ شخص گفتگو کرے گا جس نے کبھی گفتگو نہیں کی ہوگی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزرے گی کہ زمین بیل جیسی آواز نکالے گی، ہر شخص یہ سمجھے گا کہ یہ ان کے پڑوس سے آواز آ رہی ہے، تو وہ ٹھہرے رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ اپنے اپنے ٹھکانوں میں ہوں گے، تو زمین ان کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو نکال کر باہر ڈال دے گی۔ فرمایا، یعنی سونا چاندی۔ پھر حضرت نے اپنے ہاتھ سے ستونوں کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس کی مانند، لیکن اس روز سونا اور چاندی کسی کے کام نہ آئے گا۔ یہی مفہوم ہے اللہ کے اس قول کا، فقط جا اشراتوہا۔ ترجمہ، جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اے نبی، آپ اپنے اور مومنین و مومنات کے گناہوں کی ہم سے مغفرت طلب کیجیے، اور اللہ تمہاری آمد و رفت اور ٹھکانوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ اور مومنین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی، اور جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی جس میں جہاد کا ذکر تھا، تو اے نبی، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے۔ اطاعت اور اچھی اچھی باتیں، پس جب معاملہ فیصلہ کن ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے نکلتے تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ کیا تم سے اس کے علاوہ کوئی اور توقع کی جاتی ہے کہ اگر تم صاحب اقتدار بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو اور رشتہ ناتا توڑ ڈالو؟ یہی ہیں وہ لوگ اللہ نے جن پر لعنت کی ہے، انہیں بہرا بنا دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ گئے
جبکہ ان کے لیے راہ ہدایت واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں ورغلایا اور انہیں خوب ڈھیل دے دی۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری باتیں مانیں گے، اور اللہ ان کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جان لو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اے نبی آپ اپنے لیے مغفرت طلب کیجئے، یعنی اے نبی جب آپ نے مومنین کی سعادت اور کافرین کی شقاوت بدبختی کو جان لیا تو آپ کی وحدانیت اور تکمیل نفس کا جو علم ہے آپ اس پر ثابت قدم رہیے، اس کے احوال کی اصلاح کے ذریعے اور افعال کی درستی کے ساتھ، اور اپنے نفس کو مطیع بنا کر گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنین و مومنات کے لیے مغفرت طلب کیجیے، ان کے حق میں دعا کر کے ان کے گناہوں کی مغفرت طلب کیجیے، اور ایسے امور انجام دیجیے جو ان کی مغفرت کا سبب بن جائیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تمہاری آمد و رفت سے واقف ہے، یعنی دنیا میں تمہاری آمد و رفت، دنیا کے وہ مراحل ہیں جن کا طے کرنا لازمی ہوتا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ آخرت میں تمہارے ٹھکانوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہاری جائے قیام ہے۔ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ استغفار، مغفرت طلب کرنا اور لا الہ الا اللہ کا قول بہترین عبادت ہے، اللہ جو عزیز و جبار ہے اس نے فرمایا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور مومنین یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جہاد کی کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوتی، یعنی جہاد کے معاملات سے تعلق رکھنے والی کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوئی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی بالکل واضح جس میں کسی قسم کی متشابہ چیز نہ تھی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جس میں جہاد کا ذکر کیا گیا تھا، یعنی قتال کا حکم دیا گیا تھا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اے نبی آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں بیماری ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، بزدلی اور خوف و خطر کے باعث۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اطاعت اور اچھی اچھی باتیں ان کے لیے بہتر ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، پس جب معاملہ فیصلہ کن ہو جائے، یعنی امر مستحکم ہو جائے۔ اصحاب الامر کے عزم کو امر کی طرف بطور مجاز نسبت دی ہے، اور اس کا جواب محذوف ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اگر وہ اللہ سے سچے نکلتے جیسا کہ وہ گمان کر رہے تھے جہاد پر حرص کرتے ہوئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ سچ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، کیا تم سے اس کے علاوہ کوئی توقع کی جاتی ہے کہ اگر تم صاحب اقتدار بن جاؤ، یعنی تم لوگوں کے امور کو اپنے ہاتھ میں لے لو اور ان کے حاکم بن جاؤ، یا تم روگردانی کرو اور اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو زمین میں فساد برپا کرو اور رشتہ ناتا توڑ ڈالو، تم متولی ہونے کے لیے باہم جھگڑا کرو اور اس کے لیے کھینچ تان کرو، یا تم جاہلیت میں جس مسلک پر تھے اس پر واپس چلے جاؤ، رشتہ داروں سے لڑ جھگڑ کر اور لوٹ مار کر کے۔ مفہوم یہ ہے کہ دین میں کمزوری کے سبب اور دنیا کے حریص ہونے کی وجہ سے وہ حقدار ہیں کہ ان کے مال سے جو واقف ہیں وہ ان لوگوں سے اس بات کی توقع کرے اور ان سے کہے فہل اسائتم۔ کتاب کافی اور تفسیر قمی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے کہ یہ آیت بنو امیہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن پر لعنت کی ہے۔ مذکور آیت کے لفظ سے مراد انہیں حق کی بات سننے سے بہرا بنا دیا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے، اس لیے وہ اللہ کے راستے کی ہدایت نہیں پا رہے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، کیا ان لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تفسیر مجمع البیان میں امام صادق علیہ السلام اور امام کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے تاکہ ان کے ذمے جو حق ہے وہ اسے ادا کریں، یا ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں کہ نصیحت اس تک رسائی حاصل نہیں کر رہی ہے اور امر اس پر منکشف نہیں ہو رہا ہے، اور دلوں کی طرف قفل کی نسبت اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ایسے تالے لگے ہیں جو اس سے مناسبت رکھتے ہیں، اسی کے لیے مخصوص ہیں
یہ ان تالوں کی طرح نہیں ہے جنہیں ہم معمولاً استعمال کرتے ہیں۔ کتاب محاسن میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ تمہارے لیے دل اور سماعتیں ہیں، اور اللہ جب کسی بندے کی ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اس کے قلب کی سماعتوں کو کھول دیتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کی سماعتوں پر مہر لگا دیتا ہے، جو کبھی بھی اصلاح نہیں پا سکتا۔ اور یہ بات اللہ کے مذکورہ قول سے واضح ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ اپنے پچھلے پیروں پر پلٹ گئے جس پر وہ حالت کفر میں تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ ان کے لیے راہ ہدایت واضح ہو چکی تھی۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، شیطان نے انہیں ورغلایا اور انہیں خوب ڈھیل دے دی۔ مذکورہ آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے، کہا گیا ہے کہ ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پھیلا دیا، اور اس کے دیگر مفاہیم بھی ہیں جو بیان کیے جا چکے ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، میں نے انہیں مہلت دی ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ دین کو ناپسند کرنے والوں سے کہہ دیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ ان کے رازوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ تفسیر مجمع البیان میں صادقین علیہم السلام سے مروی ہے کہ یہ بنی امیہ کے افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ولایت علی کے بارے میں جو کچھ نازل فرمایا تھا اسے انہوں نے ناپسند کیا۔ ترجمہ، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے، وہ ان کے منہ اور پشت پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں، اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال حبط کر دیے۔ جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ ان کے دل کے کینوں کو بھی ظاہر نہ کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھلا دیتے اور آپ انہیں چہروں سے پہچان لیتے، مگر ان کے طرز کلام سے آپ انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے۔ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں مجاہدین اور ثابت قدم رہنے والے کون لوگ ہیں، اور ہم تمہارے احوال کا بھی امتحان لیں گے۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جنہوں نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے جھگڑا کیا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان قریب ان کے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں، پھر وہ حالت کفر میں مر گئے، تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، اور تم ہی سر بلند ہو، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز رائیگاں نہیں جانے دے گا۔ بلا شبہ حیات دنیاوی کھیل کود اور تماشا ہے۔ اگر تم با ایمان رہو اور متقی بنے رہو تو اللہ تمہیں اجر دے گا اور تم سے تمام اموال طلب نہ کرے گا، اور اگر وہ تم سے مانگے اور سب کا سب تم سے طلب کر لے تو تم بخل سے کام لوگے، اور وہ تمہارے کینوں کو باہر نکال لائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس وقت کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکال لیں گے، وہ کیسے عمل کریں گے، اور اس وقت کون سی تدبیر کریں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ ان کے منہ اور پشت پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ان باتوں کی پیروی کی جو خدا کو ناراض کرنے والی ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اس کی مرضی کو ناپسند کیا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال حبط کر لیے۔ کتاب روضۃ الواعظین میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے علی علیہ السلام کو ناپسند کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر، غزوہ حنین کے موقع پر بطن نخلہ میں یوم تردیدیہ اور یوم عرفہ کو علی علیہ السلام کی ولایت کا حکم دیا، اور اس بارے میں 15 آیتیں نازل ہوئیں۔ اس حج میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے روک دیا گیا، اور حجفہ میں اور خم میں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، جن کے دلوں میں بیماری ہے، کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ ان کے دل کے کینوں کو کبھی ظاہر نہ کرے گا، یعنی اللہ اپنے رسول اور مومنین کے لیے ان کے کینوں کو ہرگز ظاہر نہ کرے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر ہم چاہتے تو انہیں آپ کو دکھلا دیتے، ہم انہیں ایسے دلائل سے پہچانواتے کہ آپ انہیں حقیقت میں جان لیتے۔
مذکور آیت کا ترجمہ ہے، آپ انہیں چہروں سے پہچان لیتے، ان علامتوں سے جو ان پر لگا دیتے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، مگر آپ انہیں ان کے طرز کلام سے پہچان لیں گے، گفتگو کے اسلوب سے اور کسی ایک طرف اس کے جھکاؤ سے۔ اس جملے میں تعریض اور توریہ ہے۔ کتاب اعمالی میں امیر المومنین علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 کلمات کہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیات نازل کر کے میری تصدیق کر دی۔ میں نے کہا، مذکور آیت کا ترجمہ ہے، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جب وہ بولتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت نازل فرمائی۔ تفسیر مجموع البیان میں ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا مذکور آیت کے الفاظ کا مطلب ہے ان کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بغض ہے۔ فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منافقین کی شناخت ان کے بغض علی ابن ابی طالب سے کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایسی ہی روایت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے اور عبادہ بن صامت سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی اولاد کا تجربہ حب علی ابن ابی طالب کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ اگر ہم یہ دیکھتے کہ ان میں سے کوئی علی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا تو ہم جان لیتے تھے کہ وہ صحیح راستے پر نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کوئی منافق پوشیدہ نہ رہ سکا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تم سب کے اعمال سے اچھی طرح باخبر ہے، وہ تمہارے قصد و ارادے کی بنیاد پر اس کی جزا دے گا، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں کہ تم میں مجاہدین اور ثابت قدم رہنے والے کون لوگ ہیں۔ ہم جہاد کا حکم دے کر اور تمام مشقت سے بھرپور تکلیفوں کے ذریعے تمہارا امتحان لیں گے تاکہ جان لیں کہ ان مشقتوں پر صبر کرنے والے کون لوگ ہیں۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ہم تمہارے احوال کا بھی امتحان لیں گے، یعنی تمہارے ایمان کا اور مومنین سے موالات کا، صدق و کذب سے متعلق۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی امیر المومنین علیہ السلام سے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جنہوں نے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول سے جھگڑا کیا، انہوں نے اہل بیت کے بارے میں آن حضرت سے تعلقات منقطع کر دیے، جبکہ وہ اس سے پہلے ان سے اہل بیت کے لیے عہد و پیمان لے چکے تھے۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اپنے کفر سے اور رکاوٹ ڈال کر۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اور ان قریب ان کے اعمال کو حبط کر دیا جائے گا۔ مذکورہ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ اس کی وجہ سے اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اور جس نے کہا الحمدللہ تو اللہ اس کی وجہ سے جنت میں ایک درخت لگا دے گا، اور جس نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ اس کی وجہ سے اس کے لیے جنت میں ایک درخت پیدا کر دے گا، اور جس نے کہا اللہ اکبر تو اللہ اس کے کہنے کے سبب اس کے لیے جنت میں ایک درخت ظاہر کر دے گا۔ تو قریش کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے جنت میں بہت سے درخت ہیں۔ تو آن حضرت نے فرمایا، ہاں یقیناً، لیکن خبردار اس تک اپنی آگ نہ بھیج دینا جو ان درختوں کو جلا کر خاکستر کر دے، اس لیے کہ خداوند عالم فرما رہا ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو پھر وہ حالت کفر میں مر گئے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اللہ ہرگز ان کی مغفرت نہیں کرے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی دعوت نہ دو، تم ہی سر بلند ہو۔ مذکور آیت کے الفاظ کا مفہوم ہے، تم ہمت نہ ہارو اور کمزوری محسوس نہ کرو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم ذلت و خواری کے ساتھ صلح کی دعوت نہ دو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ہی غالب رہو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں جانے دے گا۔ یہ لفظ وَتَرْتَل رجل سے نکلا ہے، جب تم اس کے کسی قریبی یا رشتہ دار جس کا اس سے تعلق ہو اسے قتل کر دو اور اسے تنہا کر دو، اس سے تشبیہ دی ہے،
عمل کے ثواب کے معطل ہو جانے اور الگ تھلگ ہو جانے کو۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، بلا شبہ حیات دنیاوی کھیل کود اور تماشا ہے جس کے لیے کوئی ثبات اور قرار نہیں ہے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور اگر تم با ایمان رہو اور متقی بنے رہو تو اللہ تمہیں اجر دے گا، یعنی تمہارے ایمان کا ثواب اور تمہارے تقوی کا ثواب۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور تم سے تمام اموال طلب نہ کرے گا، یعنی تم سے پورے اور مکمل مال کا مطالبہ نہ کرے گا، بلکہ تھوڑے سے حصے ہی پر اکتفا کر لے گا۔ عشر، نصف عشر اور عشر کا 1/4۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر وہ تم سے مانگے اور سب کا سب تم سے طلب کر لے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ تمہارے کینوں کو باہر نکال لائے گا۔ مذکور آیت کے الفاظ کے معنی ہیں، تم عطا نہیں کرو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تفسیر قمی میں ہے، فرمایا اس عداوت کو باہر نکال لائے گا جو تمہارے سینوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ترجمہ، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تم میں سے کچھ لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ اللہ تو غنی ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں بلایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کہا گیا ہے، یعنی تم لوگ جن سے خطاب کیا گیا ہے، وہ موصوفین جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تفسیر قمی میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، تم لوگ۔ مذکور آیت کے الفاظ سے مراد تمام اخراجات مراد ہیں، خواہ غزوات کے اخراجات ہوں اور زکوٰۃ وغیرہ۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اور جو بخل کرتا ہے وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اس لیے کہ انفاق، خرچ کرنے کا فائدہ اور روک لینے کا نقصان دونوں اسی کی طرف پلٹتے ہیں۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تو غنی ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ اللہ جس بات کا تمہیں حکم دے رہا ہے اس سے تمہاری ضرورت وابستہ ہے۔ اگر تم نے حکم کو مان لیا تو اس کا فائدہ تم کو ہی پہنچے گا، اور اگر تم نے منہ موڑ لیا تو ان کا نقصان بھی تم خود اٹھاؤ گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، اگر تم منہ موڑو گے، اور جملہ عطف ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا پر۔ تفسیر قمی میں ہے، یعنی ولایت علی سے روگردانی کرو گے۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، یعنی تمہاری جگہ پر کوئی دوسری قوم آ جائے گی۔ تفسیر قمی میں ہے، فرمایا وہ انہیں اس معاملے میں داخل کر دے گا۔ مذکور آیت کا ترجمہ ہے، جو تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ فرمایا جو تمہاری مانند نہ ہوں گے، دشمنی میں، مخالفت میں اور آل محمد صلوات اللہ علیہم پر ظلم کرنے میں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، میرے نزدیک اس سے مراد آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے ہیں۔ تفسیر مجموع البیان میں امام باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ اے عرب کے لوگوں، اگر تم نے روگردانی کی تو وہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، یعنی موالی، آزاد کردہ غلام، دوست، احباب چاہنے والے، محبت کرنے والے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، فرمایا خدا کی قسم اللہ ان سے بہتر افراد میں تبدیل کر دے گا، یعنی موالی۔ نوٹ از مترجم، لفظ موالی کے مختلف معنی ہیں۔ یہ مولا کی جمع ہے، آقا، آزاد کردہ غلام، غلام کا آزاد کرنے والا، مددگار، انعام دینے والا، جسے انعام دیا جائے، ساتھی، دوست، محبت کرنے والا، شریک، چچا، بھتیجا، پڑوسی، مہمان، داماد، رشتہ دار، حلیف، پیرو، قاضی۔ مجموع البیان میں روایت ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ لوگوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں جن کا ذکر فرمایا ہے؟ اس وقت سلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں موجود تھے۔ حضرت نے اپنا ہاتھ سلمان کی ران پر مارا اور فرمایا، یہ اور اس کی قوم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کی قسم اگر ایمان سریا ستارے پر آویزہ ہوتا تو فارس کے رجال اسے وہاں سے لے آتے۔ کتاب ثواب الاعمال میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جو بھی سورہ الذین کفروا پڑھے گا تو وہ کبھی بھی ہلاکت کو نہیں دیکھے گا اور ہرگز اس کے دین میں شک داخل نہیں ہوگا، اور اللہ اسے کبھی بھی فقر میں مبتلا نہیں کرے گا، اور اسے بادشاہ کا ذرا سا بھی خوف باقی نہ رہے گا، اور وہ ہمیشہ مرتے دم تک
شک اور کفر سے محفوظ رہے گا۔ جب وہ مرے گا تو اللہ اس کی قبر پر 1000 فرشتوں کو مقرر فرما دے گا جو اس کی قبر میں نماز پڑھیں گے اور ان کی نمازوں کا ثواب اسے ملے گا، اور وہ تمام فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک جائے امن پر ٹھہرا دیں گے، اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امان میں رہے گا۔ تفسیر مجموع البیان میں ایسی ہی روایت ذرا سے فرق کے ساتھ ہے، اور امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ہمارے حالات اور ہمارے دشمنوں کے احوال سے واقفیت حاصل کرے، اسے چاہیے کہ وہ سورہ محمد کو پڑھے۔ وہ سورہ میں ایک آیت ہمارے بارے میں اور ایک آیت ان کے بارے میں دیکھے گا۔